ہیلو گائز، آج ہم ایک فرنیچر شو روم کے مالک فیصل کے ایک ناقابل یقین کیس اسٹڈی کر رہے ہیں جس پر 70 لاکھ کا قرضہ تھا، لیکن صرف 3 سالوں میں اس نے نہ صرف ہر روپیہ ادا کیا بلکہ اپنے کاروبار کو ایک پروفیٹیبل بزنس میں بھی بدل دیا۔ اس نے یہ کیسے کیا، آئیے اسے قدم بقدم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک کیس اسٹڈی آپ کے قرض کو بھی ختم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے، تو اس ویڈیو میں ہم سے جڑیے رہیں۔ آئیے فیصل کی مالی صورتحال سے شروعات کرتے ہیں جب اس نے کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹوٹل ڈیپ 70 لاکھ، اس میں جو بزنس لون ہے، پرسنل لون ہے اور کریڈٹ کارڈ لون شامل ہے۔ منتھلی انٹرسٹ پیمنٹ 2 لاکھ، اس کے ساتھ منتھلی ریونیو جو ہے یہ ہے 5 لاکھ، منتھلی ایکسپنسز جو ہے یہ ہے 6 لاکھ، جس میں رینٹ اور امپلائیز کے جو تنخواہ ہے اور دیگر سامان جو ہے وہ شامل ہے۔ فیصل ہر ماہ 1 لاکھ کا نقصان کر رہا ہے اور قرض بڑھ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تیزی سے کام کرنا ہے، لہٰذا اس نے چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک 3 سالہ منصوبہ بنایا۔ پہلے 3 مہینوں میں فیصل نے ایکسپنسز کو کم کرنے اور کیش فلو کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اس نے کیا نیگوشیٹڈ رینٹ، اس نے اپنے مالک کے مکان کو ماہانہ کرایہ 1.5 لاکھ سے کم کر کے 1.2 لاکھ کرنے پر راضی کیا، جس سے ہر ماہ 30,000 کی بچت ہوتی ہے۔ الٹرنیٹ سپلائرز، اسے خام مال کے لیے سستے سپلائی کرنے والے مل گئے، جس سے اس کے ماہانہ مواد کے اخراجات 2 لاکھ سے کم کر کے 1.5 لاکھ ہو گئے۔ کٹ پرسنل ایکسپنسز، فیصل نے تمام غیر ضروری ذاتی اخراجات کو روک دیا، جس سے ہر ماہ 20,000 روپے کی بچت ہوئی۔ کریٹڈ اے کیش فلو پلان، اس نے اپنے ذاتی آمدنی اور اخراجات کا ایک پلان بنایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ماہانہ 50,000 روپے مختص کرتے ہوئے اس کے پاس ضروری چیزیں پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ 3 ماہ کے آخر تک فیصل نے اپنے ماہانہ اخراجات کو کم کر کے 4.7 لاکھ کر دیا تھا اور چھوٹے قرضوں کی ادائیگی شروع کر دی تھی، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد فیصل نے آمدنی بڑھانے اور چھوٹے قرضوں کی ادائیگی پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ انٹروڈیوس افورڈیبل فرنیچر لائن، انہوں نے بجٹ کے مواقع فرنیچر جو ہے وہ شامل کیے، جس نے زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو راغب کیا اور ماہانہ آمدنی میں 6 لاکھ تک اضافہ کیا۔ لانچ کسٹم ڈیزائن سروس، فیصل نے اپنی مرضی کے مطابق فرنیچر کے ڈیزائن پیش کرنا شروع کر دیے، جو کامیاب ہو گئے اور اس کی آمدنی میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوا ماہانہ۔ ڈیپٹ سنو بال میتھڈ، اس نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے قرضوں کو ادا کیا، جس کی شروعات 5 لاکھ کے ذاتی قرض سے ہوئی۔ اس سے جو انٹرسٹ کی ادائیگی میں ماہانہ 10,000 کم ہو گئے۔ سائیڈ ہسل، فیصل نے ایک چھوٹے انٹیریئر ڈیزائن کنسلٹنٹی شروع کی، جس سے ماہانہ 30,000 روپے اضافی کمائے گئے۔ 12 منتھ تک فیصل کی ماہانہ آمدنی بڑھ کر 7.3 لاکھ ہو گئی تھی اور اس نے 10 لاکھ کا قرض ادا کر دیا تھا۔ وہ آخرکار ترقی دیکھ رہا تھا۔ 2 سالوں میں فیصل نے بڑے قرضوں سے نمٹنے کے لیے اپنے کوششوں کو تیز کیا۔ اس نے کیا؟ کسٹمر لوائلٹی پروگرامز، اس نے ایک پروگرام متعارف کروایا جس میں بار بار کسٹمر کو رعایت کی پیشکش کی گئی۔ اس سے کسٹمر کی برقراری میں اضافہ ہوا، یعنی ریپیٹڈ کسٹمر بن گئے اور ماہانہ آمدنی 8 لاکھ تک بڑھ گئے۔ نیگوشیٹڈ ود لینڈر، فیصل نے اپنے قرض لینڈر سے رابطہ کیا اور کم شرح انٹرسٹ پر بات چیت کی، جس سے ہر ماہ 20,000 کی بچت ہوئی۔ سولڈ نان اسینشیل ایسٹ، اس نے ایک دوسرے کار اور غیر استعمال شدہ انوینٹوری فروخت کی، جس سے زیادہ انٹرسٹ والے قرض کی ادائیگی کے لیے 5 لاکھ حاصل ہوئے۔
ری انویسٹ پرافٹ. پیسل نے مارکیٹنگ میں ہر ماہ 1 لاکھ کی دوبارہ سرمایہ کاری کی، جس سے مزید کسٹمر آئے اور سال 2 کے آخر تک آمدنی بڑھ کر 9 لاکھ ہو گئے. سال 2 کے آخر میں پیسل نے 40 لاکھ کا قرض ادا کر دیا تھا اور مسلسل منافع کما رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا. سال 3 میں پیسل نے قرض سے پاک ہونے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی. یا اس نے یہ کیسے کیا؟ ایگریسیو ڈیپ ریپیمنٹ. اپنا کاروبار اب منافع بخش ہونے کے باعث فیصل نے قرض کی ادائیگی کے لیے ماہانہ 2 لاکھ روپے مختص کیے. ایکسپینڈیڈ پروڈکٹ رینج. اس نے پریمیم فرنیچر لائن متعارف کروائے، اعلیٰ درجے کے کسٹمر کو راغب کیا اور ماہانہ آمدنی 12 لاکھ تک بڑھا دی. اسٹریم لائن آپریشن. پیسل نے انوینٹوری کا خودکار انتظام کیا اور خرچہ کو کم کیا، جس سے ماہانہ 50,000 کی بچت ہوئی. فائنل ڈیپ ریپیمنٹ. 36 منتھ تک پیسل نے 10 لاکھ کے اپنے قرض کی آخری ادائیگی کر دی، مکمل طور پر قرض سے فاق ہو گیا. یہاں وہ اہم سبق جو ہم پیسل کے سفر سے سیکھ سکتے ہیں. اسٹارٹ وتھ پلان. قرض کا انتظام کرنے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک واضح قابل عمل منصوبہ بنائیں. کٹ کاسٹ اینڈ انکریز ریونیو. غیر ضروری اخراجات کو کم کرے اور زیادہ آمدنی پیدا کرنے کے طریقے تلاش کریں. اسٹے ڈسپلن. اپنے بجٹ پر قائم رہیں اور نیا قرض لینے سے گریز کریں. سیلیبریٹ اسمال ونز. چھوٹے قرضوں کی ادائیگی پہلے آپ کو متحرک رکھتی ہے. ری انویسٹ ان یور بزنس. اپنے کاروبار کو بڑھانے اور طویل مدتی کامیابی پیدا کرنے کے لیے منافع کا استعمال کریں. پیسل کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ آپ کا قرض خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ صحیح سوچ اور حکمت عملی کے ساتھ اس پر قابو پا سکتے ہیں. اگر آپ قرض کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں تو پیسل سے سبق لیں اور آج ہی سے قدم اٹھانا شروع کریں. یاد رکھیں، ہر چھوٹا قدم اہمیت رکھتا ہے. آئیے آپ کی مالی جدوجہد کو کامیابی میں بدل دے. تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو.